باب مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اسے ہدیہ دینا۔ حدیث نمبر 71۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیرا ریشم کا چوگا دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئے تو اسے پہنا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کئی چوگے تحفہ کے طور پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ایک چوگا بھیجا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چوگا بھیج دیا، حالانکہ میں تو آپ سے سن چکا ہوں جو آپ اس کے متعلق فرمانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے یہ اس لیے نہیں ہدیہ کیا کہ تو اسے پہنے، بلکہ میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو اسے بیچ دے یا کسی کو پہنا دے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں جائے مشرک بھائی کو ہدیہ کر دیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اپنے نسب نامے کا علم رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ حدیث نمبر 72۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے نسب نامے کا علم رکھو، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اللہ کی قسم، بعض دفعہ ایک آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی چیز ناراضگی وغیرہ ہوتی ہے، اگر ایک دوسرے کو علم ہو کہ ہم میں رشتہ داری کا تعلق ہے تو یہ علم اسے قرابت داری کے تعلق کو بگاڑنے سے روک دے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 73۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اپنے نسب نامے یاد رکھو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، بلا شبہ جب وہ نسب قریب ہو تو رشتہ داری میں کوئی دوری نہیں رہتی، خواہ وہ رشتہ داری دور ہی کیوں نہ ہو، اور جب وہ نسب دور ہو تو رشتہ داری میں قرب نہیں رہتا، خواہ رشتہ داری قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے ساتھ آئے گی، اگر اس نے اسے چھوڑا ہوگا تو اس کے حق میں گواہی دے گی، اور اگر اسے توڑا ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں قبیلہ میں سے ہوں؟ حدیث نمبر 74۔ جناب عبد الرحمن بن حبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے پوچھا، تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا، میں قبیلہ تمیم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا، تو بنو تمیم سے ہے یا ان کے غلاموں میں سے؟ میں نے کہا، ان کے غلاموں میں سے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تو پھر تو نے یہی کیوں نہ کہا کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب قوم کا غلام انہی میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 75۔ سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے ان کو جمع کیا۔ جب وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، میں نے آپ کے لیے اپنی قوم کو جمع کر لیا ہے۔ جب یہ بات انصار نے سنی تو انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ سننے والے اور دیکھنے والے سب حاضر ہو گئے کہ
دیکھیں ان سے کیا فرمایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے درمیان کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیا تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم میں ہمارے حلیف، ہمارے بانجے اور ہمارے غلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے حلیف بھی ہم میں سے ہے، ہمارے بانجے بھی ہم میں سے ہے اور ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہے۔ تم سب غور سے سن لو، تم میں سے میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ اگر تم وہی متقی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ نیک اعمال لے کر آئے اور تم گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ اور تم سے اعراض کر لیا جائے۔ پھر بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، انہیں قریش کے سروں پر رکھا اور فرمایا، اے لوگو، قریش اہل امانت ہے، جو ان پر زیادتی کرے گا۔ زہر راوی حدیث نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے مصائب و تکالیف ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے نتنوں کے بل اوندا کر دے گا۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب 1 یا 2 بیٹیوں کی پرورش کا سوال۔ حدیث نمبر 76۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 77۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ ضرور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 78۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں انہیں وہ اچھا ٹھکانہ دے اور ان کی ضروریات پوری کرے اور ان پر رحم و شفقت کرے تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیاں ہو تب بھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی۔ حدیث نمبر 79۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اس بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت جو اس کے پاس واپس آ گئی ہو۔ حدیث نمبر 80۔ موسیٰ بن علی اپنے والد علی بن رباح رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے عظیم ترین صدقہ نہ بتلاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بیٹی جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تیری طرف لوٹا دی گئی ہو، تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنا عظیم ترین صدقہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 81۔ سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، باقی واقعہ پچھلی روایت کی طرح بیان کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 82۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے،
جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنی خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس شخص نے بیٹیوں کی موت کی تمنا کو برا سمجھا۔ حدیث نمبر 83۔ جناب عثمان بن حارث ابو روا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، وہ ان کی موت کی تمنا کرنے لگا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما غصے میں آ گئے اور فرمایا، کیا تو انہیں رزق دیتا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اولاد کنجوسی اور بزدلی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 84۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اس زمین پر مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ پھر باہر جانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو پوچھا، اے میری بیٹی، میں نے کیا قسم کھائی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہے۔ تو فرمانے لگے، وہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے زیادہ عزیز ہے اور اولاد تو میرے دل کے ساتھ چسپاں ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 85۔ جناب ابن ابی نعم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے ایک آدمی نے مچھر کے خون کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا، تو کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اہل عراق سے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہے۔ صحیح البخاری۔ باب بچے کو کندھے پر بٹھانا۔ حدیث نمبر 86۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث نمبر 87۔ جناب جبیر بن نفیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، خوشخبری ہو ان دو آنکھوں کے لیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، جو آپ نے دیکھا کاش ہم بھی دیکھتے، اور جن غزوات میں آپ نے شرکت کی ہم بھی شرکت کرتے۔ اس پر ان مقداد رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ پس میں تعجب کرنے لگا کہ اس نے اچھی بات ہی کی ہے۔ پھر آپ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آدمی کو کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ ایسی جگہ حاضر ہونے کی آرزو کرے جس سے اللہ نے اسے دور رکھا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو کس حال میں ہوتا۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی قومیں بھی آئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ ہی آپ کی تصدیق کی۔ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی معبود کو نہیں پہچانتے؟ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہو۔ جو آزمائشیں دوسروں پر آئی تم ان سے بچ گئے ہو۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں ایسے حالات میں مبعوث فرمائے گئے
کہ شاید ہی کوئی نبی ایسے حالات میں مبعوث فرمایا گیا ہو۔ بتوں کی عبادت سے بڑھ کر لوگ کسی دین کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان قرآن لے کر آئے، اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا، باپ اور اس کے بیٹے میں فرق کیا، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کو اور کوئی اپنے بیٹے کو اور کوئی اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے تالے کو ایمان کے ساتھ کھول دیا۔ وہ جاننے لگا کہ اگر وہ اس کا بھائی بیٹا باپ مر گیا تو آگ میں جائے گا، اس کی آنکھ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا عزیز آگ میں ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے اپنے ساتھی کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے۔ حدیث نمبر 88۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی۔ اچانک آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ حالانکہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا۔ ایک شخص نے ثابت رحمہ اللہ راوی حدیث سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو اپنی کس جانب کھڑا کیا تھا؟ تو اس ثابت رحمہ اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انس رضی اللہ عنہ کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہم گھر والوں کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی کے لیے دعا فرمائی۔ میری ماں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر بلائی کی دعا فرمائی اور اپنی دعا کی آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کر اور اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم۔ باب مائی رحم دل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 89۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے اپنے ہر بچے کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لی۔ بچوں نے دونوں کھجوریں کھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے حیران کیوں ہو؟ اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے بھی اس پر رحم کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچوں کا بوسہ لینا۔ حدیث نمبر 90۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو، ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 91۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس بیٹھا ہوا اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ باب والد کا اولاد کو ادب سکھانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 92۔
جناب ولید بن نمیر بن اوس رحم اللہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد نمیر بن اوس رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ادب سکھانا باپ کی طرف سے ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 93۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد بشیر رضی اللہ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ گواہ ہو جائے کہ میں نے نعمان رضی اللہ عنہ کو فلاں فلاں چیز ہبہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو ایسی چیزیں دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا، کیا تجھے پسند نہیں کہ وہ سارے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر ایسا نہ کرو۔ امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی اور سے گواہی لینے کا حکم رخصت کے لیے نہیں تھا۔ صحیح مسلم۔ باب والد کا اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 94۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا نام ابرار اس لیے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جس طرح تیرے والد کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 95۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 96۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 97۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 98۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 99۔ سیدنا ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل مقرر کیا۔ اس عامل نے کہا، میری اتنی اولاد ہے، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب رحمت کے 100 حصے ہے۔ حدیث نمبر 100۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ پس اسی ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اس ڈر سے اٹھائے رکھتی ہے کہ کہیں اسے لگ نہ جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب پڑوسی کے متعلق وصیت۔ حدیث نمبر 101۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 102۔ سیدنا ابو شرائح خزائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم۔ باب ہمسائے کا حق۔ حدیث نمبر 103۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے زنا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا حرام ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس قدر ہلکا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چوری کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا حرام ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی 10 گھروں سے چوری کر لے تو یہ گناہ اس پر قدر ہلکا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب حسن سلوک میں پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حدیث نمبر 104۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 105۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی تو وہ اپنے غلام سے کہنے لگے، کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بیچ دیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بیچ دیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 106۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ ضرور اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب زیادہ قریبی دروازے والے پڑوسی کو پہلے ہدیہ دیا جائے۔ حدیث نمبر 107۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو۔ حدیث نمبر 108۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو۔ صحیح البخاری۔ باب پڑوسیوں میں قریب سے قریب تر کا لحاظ رکھا جائے۔ حدیث نمبر 109۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے پڑوسی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب والے پڑوسی ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 110۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قریبی پڑوسی سے پہلے دور والے پڑوسی سے ابتدا نہ کرو، بلکہ دور والے سے پہلے قریبی پڑوسی سے ابتدا کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔